बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और रात में बड़ी अहम खबरें गर्दिश करी थी जनरल फैज साहब से मुतल्लिक। जी हाँ, कुछ अहम अपडेट्स हैं कि उनका कुछ सियासत में एंट्री का प्लान है, किस प्लेटफॉर्म से, लेकिन कुछ कदगने हैं और उनको बाकायदा तौर पर मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह की भी खबरें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मेरे सामने आई हैं और ये किस सूरत में हो सकता है, क्या मुमकिन है, जनरल फैज क्यों दीगर फौजियों की तरह अपने आप को गुमनामी की ज़िंदगी नहीं देना चाह रहे। कुछ इंफॉर्मेशन है, हम वो इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। हुकूमत रात का जो दिवालिया होने का बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने ऐलान किया, उससे मुतल्लिक बताने के हाँ पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। उसकी कुछ चीज़ें वो आपको बतानी है। दुनिया भर में, और इसके पूरे असरात भी उस दिवालिया के मतलब दुनिया भर में जितने भी अहम पाकिस्तान के सरकारी दफातर हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास है। क्या है ये, सफारती मिशंस बंद हो रहे हैं, सफारत खानों के अमला बेशतर इस वक्त रात को मैकडोनल्ड्स या दूसरी जगहों पे नौकरियां करने पे लग गए हैं कि उनको तो तनख्वाह देने के लायक इस वक्त पाकिस्तान का ख़जाना रहा नहीं है, वज़ीर ख़जाना रहा नहीं है। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं और दीगर भी कुछ अहम खबरें एक के बाद एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं मुराद सईद के उस केस से मुतल्लिक आपको मैं बात करता हूँ। मुराद सईद साहब ने एक ख़त लिखा था कल सदर मुमलिकत को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जस्टिस उमर अता बंदयाल को, कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मशकूक अफराद मेरा पीछा करते हैं, मुझे थ्रेट करते हैं और सेम उसी तरह ही है और मुझे कॉलें करके कहते हैं, सेम उसी तरह ही मेरे घर का घेराव करते हैं जिस तरह अरशद शरीफ साहब को किया गया था। और अरशद शरीफ ने भी सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा था, अरशद शरीफ ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था कि मेरी जान को ख़तरा, और जो उनका हाल हुआ तो सेम मेरा भी हाल बनाने की कोशिश। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कुन फ़यकुन का मालिक परवरदिगार है, बचाने वाली ज़ात बड़ी है, लेकिन मैं ये नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ऐसा था। अच्छा, ये बात की मैंने, वो ख़त भी आपके साथ शेयर किया था कल शाम की व्लॉग के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब ने रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब उस ख़त को ट्वीट कर दिया और उन्होंने बाकायदा मुखातिबों के बोला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खुदारा इस ख़त का नोटिस लें। इससे पहले आज़म सवाती का मामला भी पेंडिंग रखा गया। बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई आज़म सवाती के साथ, नंगा करके मारा गया, चादर चार दीवारी हुई, वीडियोस बनाई गई और अब शहर शहर क्या सुबह सुबह फिराई जा रहा है और हर जगह से वो मुस्तफ़ीद ही हो रहे हैं, सुरखरू ही हो रहे हैं। लेकिन बदतरीन, क्योंकि ये सारे प्रोसेस से पहले आज़म सवाती रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे थे, रोज़ दीगर सेनेटर्स के हमरा वो कर रहे थे, इनके तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे सेनेट के लिहाज के लिए। तो उन्होंने कहा ये बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। और अरशद शरीफ का ख़त भी लिखा गया था सदर को, इमरान खान साहब ने कहा, और उनके साथ जो हाल हुआ वो भी देख लिया। तो चीफ जस्टिस को मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मैं चीफ जस्टिस को ज़ोर देता हूँ कि फिलफौर नोटिस लें मुराद सईद के इस ख़त का। मतलब कि आज़म सवाती के बाद मुराद सईद वाला मुद्दा भी अब इमरान खान साहब डिस्कस करेंगे और बनता भी है डिस्कस करना। हमने अरशद शरीफ की बात को इतना सीरियस नहीं लिया और उसका भुगतान, उसका तवान उसकी ज़िंदगी ने भुगता, अब और नहीं, और हालात अब इजाज़त भी नहीं दे रहे। ठीक है, जो साजिशी अनासर हैं वो जानबूझ कर एक ख़ास तरफ इस मामले को बोल रहे हैं कि लोगों का शक उस तरफ जाए। राना सनाउल्लाह पर कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, आसिफ अली जरदारी पे सिंध के केसेस के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, बलूचिस्तान की तो पुलिस तक ने कह दिया हमें नहीं पता ये FIR कैसे दर्ज हो गई। तो ये बहुत एहतियात के तकाज़े हैं जिसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब ने ये एक मुद्दा और पकड़ लिया है, मुराद सईद का मामला सीरियस है। अपनी तो उनकी FIR के साथ जो धज्जियाँ उड़ी वो तो हुई, लेकिन ये सब है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब ने ना कल एक मुकम्मल तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कारकर्दगी तो कोई बता नहीं सकते थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कन्फेशन स्टेटमेंट उन्होंने दी और उन्होंने बताया कि हम दिवालिया हो चुके हैं। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया पाकिस्तान के मीडिया के सामने, वज़ीर ख़जाना को बिठा के, जो वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, उसके सामने बिठा के बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका। उन्होंने कहा IMF के सामने हमने कर्ज़ के लिए एड़ियाँ रगड़ी हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है हमने IMF के सामने कर्ज़ के लिए एड़ियाँ रगड़ी हैं। पता नहीं उन्होंने हमसे कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए। ये वज़ीर आज़म कह रहा है हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने हमसे कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा दिए, कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान की गिरवी रखवा दी आपने।
یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے پبلک کے سامنے اپنے وزیر خزانہ کو بٹھا کے، جس کو لائف ریسکیو کے لیے، پاکستان کی لائف کو ریسکیو کے لیے بلایا گیا تھا، جس کو معیشت کو بچانے کے لیے بلایا گیا تھا، جس کو پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، جو یہ کہتا ہے کہ ڈالر 222 کا ہو گیا لیکن اوپن مارکیٹ میں 245 50 کا بھی نہیں مل رہا، جھوٹ ہی جھوٹ جو چل رہا تھا، اس کی موجودگی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تو ہم سے کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے ہیں یہ بھی نہیں پتا۔ اور بات بھی سن لیں جی، یہ بات ایک بار نا چودھری سرور صاحب تھے، گورنر تھے، انہوں نے کی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، کہ آئی ایم ایف نے کڑی شرارتیں کہ ہم نے کون سی شرارتیں مان لی ہیں، تو میڈیا پر بڑا واویلا مچا تھا، جیو دوسرے سما ان سب پہ بڑے پھٹے چلے تھے کہ کیا بول دیا جی چودھری سرور صاحب نے، اور پھر بہت کچھ ہوا تھا، مگر کل پرائم منسٹر نے یہ بات میڈیا کے سامنے بولی ہے، مجال ہے کوئی خبر ہی اور ٹکر ہی چل گیا ہو، مجال ہے کوئی پرائم ٹائم کی کوئی ایکٹیویٹی کوئی چنک ہی رکھ دیا گیا ہو اس کے اوپر، مجال ہے کسی قسم کی کوئی خبر ہی چلا دی گئی ہو، دس از کال، جی ہاں، کمپرومائز میڈیا جسے کہتے ہیں، کنٹرولڈ میڈیا، جس کو 2 ارب روپے لگے تو پھر وہ اس طرح کی پروجیکشن کرتا ہے اور اس طرح کی خبروں کو روک لیتا ہے۔ اور ذرا سنیں جی، میں نے کہا کنفیشن ذرا آپ کو بتاؤں، اس کے بعد آپ کو ایکچوئل پوزیشن بھی بتاؤں گا جو میں خود اس کا وٹنس ہوں، یعنی میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ کن لوگوں سے میری بات ہوئی۔ شہباز شریف صاحب، اچھا جی، خبر کو شہباز شریف کے ساتھ نا وزیر خزانہ ساگ ڈار صاحب بیٹھے جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا، پاکستان دیوالیہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹی خبریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تمام قرضے دیا جائے گا، لیکن 6.7 ارب قومی خزانے کے اندر ہے، 3 ارب سعودیہ نے رکھوائے ہیں، 3 ارب چین نے رکھوائے ہیں، 0.70 کروڑ پاکستان کے پاس ٹوٹل خزانے میں، ابھی بھی نہیں کہہ رہے لیکن ہو گیا ہے دیوالیہ، صرف ڈکلیئر نہیں کر پا رہے، کس بنا پر کہہ رہا ہوں سن لیں، وہ کہہ رہے ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ساگ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ کدھر سے آئے گا ہمیں یہی نہیں پتا۔ پاکستان کا وزیر اعظم اپنے وزیر خزانہ کے ہمراہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا ہمیں نہیں پتا، ہم بے بس ہیں، نااہل تھے ہم لوگ، زبردستی حکومت دے دی گئی، ہمیں یہ نہیں پتا پیسہ آئے گا کہاں سے پاکستان چلانے کے لیے، انہوں نے کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، یہ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں واقعی اللہ ہی جانتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ وہ صرف 1.5 انچ کی مسجد بنانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صحیح کہہ رہا ہے، صرف ڈیفالٹ کا صرف ڈکلریشن باقی ہے۔ وجہ کیا سنیں جی، دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستان کے سفارت خانے ان کے فنڈ روک دیے گئے ہیں، یہ چہرہ ہے پاکستان کا دنیا بھر میں، ان کے فنڈز روک دیے گئے ہیں، مشن کے عملے کی تنخواہیں بند ہو چکی ہیں، انہوں نے چھوٹے موٹے پرزے چلانے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر، پاکستان کی ایکسپنسز، پاکستان کے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے، یوٹیلٹی بل ادا کرنے کی ان کے پاس رقم نہیں ہے، پاکستان کے سفارت خانوں کے پاس بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، وزیر پاکستان ان کی مدد نہیں کر رہے، وزیر خزانہ صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں دے رہے انہیں، یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ عمران خان کی ناکامی ہے۔ ڈیفالٹ جب ہو جائے نا کوئی جگہ تو اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے، جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے نا تو پھر اداروں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے، صوبے ڈرنے کے چکر میں کہ ہمارے پیسے نہیں مل رہے، میں آپ کو عالمی ادارے سفارت خانوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اچھا جی، سفارت خانہ چلانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ اب میں آپ کو اللہ واضح نہ جان کے بھی ایک چیز بتاتا ہوں، نیو یارک میں کئی پاکستان کے ایسے یعنی پاسپورٹ سیل ایسے ہیں 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، افسران کو پانی کی منرل واٹر کی بوتل نہیں ہے ان کے دفتر میں، ان کو کہا گیا ہے آفیشلی لیٹرز کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے پانی کا بندوبست کر لیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، 6 مہینے سے بلکہ 7 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں دے رہے یہ لوگ۔ یہ تو میں آپ کو ایک اپنے کچھ ریلیٹیوز کی خبر اور آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں، جو میرا دوست وغیرہ یا میرے کزن ہے یا رشتہ دار ہے جو باہر کے اندر موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا کہ بیچارے تل دیے جائیں گے، یہ ایکچوئل پوزیشن ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، پھر ہم دائیں بائیں سے ان کی خبریں وپرے چلا کے نا ان کے غم کو تھوڑا غلط کرتے ہیں، یہ ایکچوئل پوزیشن چل رہی ہے، تو جب ہو جائے نا ڈیفالٹ تو پھر اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ اب آ جاؤں جی، شیخ رشید صاحب نے روتے ہوئے، آخر میں آپ کو جنرل فیض صاحب کی خبر دیتا ہوں، شیخ رشید صاحب باقاعدہ روئے
اور دوسری طرف شاہ زیب خانزادہ صاحب مسکرا رہے تھے کہ تو میرے خیال ہے مکہ مدینہ میں، نے کہا اللہ کے پاک جگہ پہ میں 8 مہینے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لے، پاکستان کا حال برا ہے. تمام اداروں کو، تمام سیاستدانوں کو کہہ رہے بس کر دے. آنسو سے باقاعدہ طور پر وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا میں اللہ کو ناظر جان کے بہت سوچ سمجھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آج کل ان کی ویسے پریڈکشن پوری تو نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا 15 سے 30 دسمبر تک نا اسمبلیاں کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، حکومت کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، الیکشن کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اگر عمران خان کی حکومت 1.5 سال اور رہ جاتی نا، جو ان کی بیوقوفی کے باعث آج عمران خان پھر 2/3 اور کلین سویپ کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں، انہوں نے کہا شاید ہم کسی کو منہ دکھانے بھی قابل نہیں رہتے جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھی. یہ شیخ رشید صاحب تک نے کہا. اور رہی بات سیاستدانوں کی، کوئی کس پہ الزام لگانے کا، یہ سارے جتنے سیاستدان اس وقت حکومت میں سارے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. کوئی کسی کو تانا نہ دے، کوئی کسی کو تانا نہ دے. نے کہا 7-8 مہینے سے میں بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں. 8 مہینے بعد تو میں جیو کی اسکرین پر آیا ہوں. کہ ان کے الفاظ تھے. اچھا جی، اب آ جاؤں میں ذرا اس سے پہلے جنرل فیض صاحب کی خبر سے پہلے ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہے. ان کو رات کو CMH ہسپتال لے کے ملٹری ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اور حالت ان کی کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. کافی سیریس خبریں ان کے متعلق. گزشتہ دنوں آرمی چیف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی جب ارشد شریف کی قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، ان کو اللہ کو گواہ ٹھہرا کے کہا تھا. اور ہمارے پاس یہ خبریں کے ساتھ ان کو بھی یہ کوئی میسج بھی کیسے پہنچے کہ آپ جن پہ الزام لگا رہی ہیں نا اپنی درخواست میں وہ لوگ ملوث نہیں ہیں. تو شاید خاتون ڈس اپوائنٹ بھی ہوں ماجی ارشد بھائی کی والدہ. اور اگر اس پوزیشن میں جب بیٹے کا انصاف لیتے ہوئے ان کی یہ پوزیشن ہوگی، ان کو کچھ ہوگا تو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی سوسائٹی میں. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے اس لیے ذکر کر دیا کسی کو نہیں پتہ تو ان کی صحت کے لیے دعا کریں، کم از کم اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سے متعلق انصاف تو دیکھ کے جائیں، اللہ کی لاٹھی کی تھوڑی آواز ہی سن کے چلی جائیں. تو میں نے کہا میں ضرور ان کی صحت تاکہ آپ ان کے لیے دعا بھی ضرور کریں. اچھا اب آ جاؤں جی میں ذرا جنرل فیض صاحب سے متعلق. جنرل فیض صاحب مزمل سہروردی ہیں جی، سہروردی صاحب ہیں جی. وہ کالمسٹ ہیں اور انہوں نے اپنا کالم لکھا ہے اور کہا ہے جنرل فیض کے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دے رہا ہوں میں کہ باقی فوجیوں کی طرح جنرل فیض گمنامی کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ تصدیق یا تردید تو جنرل فیض صاحب خود ہی کریں گے، لیکن 2 سال بعد وہ سیاست میں باقاعدہ ان ہونا چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل سیاست میں ہی دیکھ رہے ہیں. اور اگر ویسے یہ تو نہیں اس میں کہا کہ PTI کریں گے، اگر وہ PTI میں آئیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کے بھائی بھی PTI کے اندر ہیں اور PTI میں ان کو ویسے بھی ایز اے DGI عمران خان کے ساتھ بہت مخلص تصور کرتے ہیں. اور 2 سال کی بائنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ چھوڑی ہے فوج تو آپ 2 سال تک کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اس لیے بھی جنرل باجوہ صاحب بھی وایا سیٹلائٹ کبھی منصور علی خان کے حوالے سے کبھی اپنے بیان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی انصار عباسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل یہ حقیقت تھی تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا. تو ابھی جنرل فیض نے خیر ایسی کوئی بات ڈھونڈی نہیں، تو مگر یہ مزمل سروری صاحب کا جو کالم ہے نا یہ اس میٹر کرتا ہے. اور یہاں تک خبریں چل رہی ہیں کہ PTI کے اندر عمران خان کا متبادل ان کو تصور کیا جا رہا ہے، یہاں تک کی کچھ خبریں چل رہی ہیں. بہرحال میرے لیے تو یہ ماننا ممکن نہیں ہے. ایسے موقع پہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، اگر عمران خان صاحب نااہل ہو جائے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر ہیں اور دیگر سینئر قیادت ہے، لیکن جنرل فیض صاحب گفتگو کے اندر ہے. اور یہ انہوں نے کہا خاندانی ذرائع کے حوالے سے کہ وہ گمنام فوجیوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتے، وہ اپنی ایگزسٹنس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سکلز کو پاکستان کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ اپڈیٹ سی فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.